السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 28۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی صدمہ پہنچے اور میں تمہیں وہ ارشد سمجھوں۔ ارے اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ بھائی ارشد مر چکا ہے۔ اب تم کون سے ارشد بول رہے ہو؟ کیسے تم مجھے مار رہی ہو؟ یار میں کیا مار سکتی ہوں؟ وہ جو مر چکا ہے اسے کیا ماروں؟ کال رکھو، بعد میں تفصیل بتاؤں گی کیسے مرا۔ ہیلو ہیلو، پیچھے کوئی ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ انیسہ نے فوراً کال کاٹ دی تھی اور اب ان دونوں کا کہکا بلند ہوا۔ اوہ انیسہ، تم بالکل ہی پاگل ہو، ٹیلنٹ ہو، چیک کرو۔ بندی کا راولپنڈی والا ارشد ہے، اصل میں پینڈو ہے کہ زہر لگتا ہے۔ کہتا ہے مجھے انیسہ، میں تم کو دیکھوں تو کچھ ہوتا ہے۔ اسے شاہ رخ خان کی طرح اپنے آدھے ہاتھ پھیلائے تھے اور ساتھ کھڑی اس کی دوست اس کی شکل دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ آج ان کا آخری دن تھا اور ارشد اس کی پھوپھو کا بیٹا جو اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا، وہ اس سے ہر بار بیوقوف ہی بناتی تھی۔ یار آخری دن ہے، آج ہمیں ویسے مریضوں کی خدمت کرنے میں مزہ آئے گا، اس نے خوش ہو کر کہا۔ انیسہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہنا، مسکراتی ہوئی۔ بالکل ہی ایسی رہوں گی، ہوش باش لڑکی۔ میں نے پڑھا ہے کہ لڑکیاں مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ علیزہ کیا بات ہے، بالکل صحیح، کیا میرا دعویٰ ہے، میں کبھی نہیں بدلوں گی، مگر غم آئے بھی تو مسکرا کے سامنا کروں گی انشاءاللہ، علیزہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے گھنگریالے بال تھے جنہیں اس وقت اپنے سٹریٹ کیا ہوا تھا اور انہیں پانی میں قید کیا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل اور اس کی گرین کلر کی آنکھیں جس میں ڈوبا جا سکتا تھا، اور اس کے چہرے کی رونق اس کا مسکرانا تھا۔ وہ واقعی خوش رہنے والی لڑکی تھی، وہ بے حد خوش تھی اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ ولی کے روم میں لٹا کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور وہ فوراً بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں فوراً بند کی تھیں۔ اس کی آنکھیں لیٹتے ہی لگ گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ سامنے حنین مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ بیزاریت سے کہا گیا۔ میری بیوی کا کمرہ ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ اپنی حد میں رہو سید حنین افریدی۔ حد میں ہی ہوں، اس کے جانب دیکھتے ہوئے کہا گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اتنی دیر میں وہاں اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تو میرے بیڈ پر بیٹھنے کتنی دفعہ، ایک بات بتاؤ؟ اف، اس سے سخت چڑ ہوئی تھی اور غصے میں اٹھتی اس کے قریب گئی۔ اٹھو یہاں سے۔ نہ اٹھو، وہ بھی اس کی طرح ڈھیٹ تھا۔ حنین اٹھ جاؤ یہاں سے، بہت عزت سے بات کر رہی ہوں میں۔ ارے تو نہ کرو۔ اب وہ جھنجھلاتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا اور دیکھتی ہی رہی۔ نہ جانے کتنے دنوں ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ میم، وہ ولی آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ یکدم ہوش میں آئی تھی۔ اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن اس کے برابر میں حنین تھا۔ وہ نہ ان کے درمیان کی کوئی بات۔ یہ کیا دیکھا میں نے؟
وہ حیرت میں مبتلا تھی کیونکہ وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ میم، ملازمہ نے 2 بار پکارا۔ ہاں، وہ اپنی سوچوں سے باہر آتی ہوئی انتہا کہتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ بیٹا، اور ایک کے بعد ایک اسی پر مصیبت آ رہی تھی۔ تم پھر یہاں آ گئے۔ یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ بیٹھنے والی سے تو ملوا دو، میں تو اس کی تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ نکلو میرے گھر سے۔ رحمان صاحب، عقیدہ بیٹے، باپ سے اسے نہیں، وہ ایسے نہیں بولتے۔ ناجائز ہوں اور میرا باپ میری ماں کو چھوڑ گیا تھا، سمجھے تم؟ ارے میرے بچے، وہ اس کے قریب آئے تھے۔ دور دور رہو، اپنی اوقات کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوٹ پینٹ پہنے، شرافت کا لباس اوڑھے ہوئے تھا وہ شخص اپنے بیٹے اور بزنس پارٹنر جبار قریشی کو بتا دینا حملے کے لیے تیار رہے۔ میں عقیدہ خان رہنمائی بہت جلد ملوں گی، تمہاری طرح مچیب کے وار میں ویسے بھی نہیں کروں گی سامنے اور ڈھنگ کے چونک بار کروں گی۔ تم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تو اختتام میں کروں گی، سمجھے؟ اس نے اسے وارننگ کرتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، اس کا باپ کا قہقہ بلند ہوا۔ بچے، تم ابھی بچے ہو، تمہاری ساتھی پیار پڑا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتی، اور میرا کاروبار جلد سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اپنی جنگ کو ختم کرنے کی بات دماغ سے نکال لو۔ دراصل میری رگوں میں ناجائز خون ہے، تو یہ سوچو بھی مت کہ میرے ساتھی کو نقصان پہنچا۔ اگر عیش سے رہو گے، اس سے ہونہار نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ دیکھتے ہیں، ولید سے ملنے کی بڑی خواہش ہے۔ آخر الو بنا ہی گیا نا ہم سے۔ وہ ہنسا تھا اور اس کا ہنسنا اسے بہت برا لگا تھا۔ پہلی بار کامیاب کیا ہوگے تو تم لوگ تو نیچے ہی نہیں آ رہے تھے، اس نے اس کی طرح جواب دیا۔